بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین اور دوستو، آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس مہینے میں بہت بڑا انعام ہوتا ہے اور بڑے بڑے انعامات سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، لیکن جس طرح سے اللہ رب العزت کا ہم لوگوں کے اوپر احسان اور کرم ہے، اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے اور اپنے انعامات سے نوازتا ہے، تو اس عبادت کا ہم بھی اسی طرح سے حق ادا کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ رب العزت اس کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو ہر شخص کو پیٹ بھر کھلا نہیں سکتے، ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم پیٹ بھر کھلائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یعنی پیٹ بھر کھلانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اللہ رب العزت تو اگر کوئی روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، اس میں بھی ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات عزیز اور دوستو، اگر کسی کے پاس کچھ روزے دار مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنے مزدوروں پر رعایت کرے، زیادہ کام نہ لے ان سے، کیونکہ وہ بھی روزے دار ہیں۔ اور اگر کام زیادہ ہے تو ایک مجبوری ہے، اس میں بھی اگر ایک آدھ مزدور نوکر بڑھا لیا جائے تو سونے پہ سہاگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ہر موڑ پر، ہر قدم پر، وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تیسری بات، رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر کے عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر لا الہ الا اللہ کا کیا جائے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب گناہ گار اللہ رب العزت کے دربار میں ہوں گے تو وہاں پر جب نامہ اعمال لکھے جائیں گے، تولے جائیں گے، تو اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا تو جس ترازو میں اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور جس طرف نیکی ہوگی، نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا، تو جو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا تو وہ کلمہ اس میں رکھ دیا جائے گا، تو وہ پلڑا نیچا ہو جائے گا، جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت مجھے کوئی خاص عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کر لیا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ
اس کو تو تیرے بندے سبھی پڑھتے ہیں، میں تو کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت اونچا ذکر ہے، اگر اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا رکھ دی جائے تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو محترم حضور دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرتے رہے تو یہی ہماری نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔